میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم اعمال جمعہ کے بارے میں بات کریں گے، خاص کر رمضان المبارک کا آخری جمعہ۔ اس میں تو ان اعمال کا خوب اہتمام کیا جائے، اور اس کے علاوہ ہر جمعے ان اعمال کو اپنانے سے جمعے کا دن قیمتی بن جائے گا۔ ان میں سب سے پہلی بات کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ کثرت درود شریف کی مقدار کے بارے میں حضرات علماء اکرام کی 3 قول ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جمعرات کے دن مغرب کے وقت سے جمعے کے دن سورج غروب ہونے تک کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ ادنا درجہ ہے۔ 1000 مرتبہ پڑھنا یہ درمیانہ درجہ ہے، یہ دوسرا قول۔ اور تیسرا قول 3000 مرتبہ پڑھنا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ہر ایک آدمی کو اپنے طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ قسم میں حصہ لینا چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ تو 3000 مرتبہ پڑھنا چاہیے، نہ ہو تو 1000، نہ ہو تو 300 مرتبہ تو ہر مسلمان پڑھے۔ دوسرا عمل عشاء کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھنا اگر کسی کو یاد ہو۔ تیسرا جمعرات ہی سے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، اور مونچھوں کو صحیح زیادہ کاٹنا، اور خط بنوانا شرعی حدود میں رہتے ہوئے، اور زائد بالوں یعنی زیر ناف بغل ان بالوں کی صفائی کرنا۔ اور جب فجر کی نماز ہو جائے تو فجر کی نماز میں امام صاحب کو چاہیے کہ سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الدہر جو ہے پڑھے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ جمعے کے دن عبادت کی کثرت کرنا۔ جمعے کے روز طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک چوپائے قیامت کے قائم ہونے کے منتظر رہتے ہیں، لہٰذا پورے وقت میں جب حیوان قیامت کا خیال رکھتے ہیں اور اس سے خوف زدہ رہتے ہیں، تو انسانوں کو بطریق اولا جمعہ کے روز دن بھر خدا کی عبادت اور اس کے ذکر میں مشغول رہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نمبر 6، جمعے کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، کسی حال میں ترک نہ کرنا۔ اور نمبر 7، جمعے کے دن دعا کی قبولیت کی مخصوص گھڑی تلاش کرنا، اس کی تلاش میں رہنا، کیونکہ اس کا وقت مقرر نہیں ہے، تو لہٰذا دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور نمبر 8، مسنون اور خوب اچھے طریقے سے غسل کرنا، مسواک بھی ضروری کرنا، اور پورے ہفتے کے گناہوں کی معافی کے لیے جو اس طرح توبہ شرط ہے، تو اس طریقے سے اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگتے جائیں۔ اور اچھا، مسنون اعمال میں سے یعنی غسل وغیرہ کے طریقوں میں سے دونوں ہاتھ کلائی تک 3 مرتبہ دھونا، اور چھوٹا بڑا دونوں استنجا کا مقام دھونا چاہیے۔ استنجا کی جگہ پر نجاست لگی ہو یا نہ ہو، اس کو اچھی طرح دھونا۔ بدن پر کسی جگہ اگر ناپاکی ہو تو اسے دور کرنا۔ مسنون طریقے سے وضو کرنا، پہلے سر پھر دائیں کندھے پر پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالنا، اسی ترتیب سے 3 بار کرنا۔ یہ تو ہو گئی غسل کی طریقہ۔ پھر اس کے بعد کپڑے پہننا، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اور سفید کپڑے پہننا چاہیے۔ اور امام جو ہو وہ ان چیزوں کا اور زیادہ اہتمام کرے، یعنی عمدہ سے عمدہ کپڑے، سفید اور خوشبو کا۔ آگے 10 نمبر، پھر سر اور داڑھی کے بالوں میں تیل لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور بائیں ہاتھ کے تیل کا طریقہ یہ ہے لگانے کا کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں تیل ڈال کر پہلے ابرو، پھر پلکوں، پھر سر داڑھی پر لگانا۔ اور اسی طرح جب خوشبودار تیل آپ کو پیش کیا جاتا
نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ جب آپ علیہ السلام کو خوشبودار تیل پیش کیا جاتا تو پہلے آپ اس میں انگلی ڈبوتے، پھر جہاں لگانا ہوتا انگلیوں سے استعمال فرماتے۔ اچھا 11 نمبر، سر اور داڑھی میں کنگھا کرنا۔ جب کنگھا کرنا ہو تو پہلے دائیں جانب سے کنگھا کرنا۔ کنگھا کرتی ہوئی یا حسب ضرورت جب بھی آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اور نمبر 12، جمعے کی نماز کے لیے جلد سے جلد مسجد پہنچنا، کوشش کر کے زوال سے پہلے پہنچنا چاہیے۔ آگے اس میں پھر 2 باتیں ہیں، جس ترتیب سے نمازی آتے ہیں اسی ترتیب سے قیامت کے دن دربار الہی میں جگہ ملے گی، اور اسی ترتیب سے فرشتے نام لکھتے ہیں، سب سے پہلے سب سے پہلا سب سے افضل شمار ہوتا ہے، اور اس کو مکہ کی فقیروں پر اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، بعد والوں کو گائے، پھر دمبا، پھر مرغی اور پھر انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اور نمبر 2 اس میں یہ ہے جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جانے میں کہ جلدی جانے والے کو ہر قدم پر 1 سال کے روزے، 1 سال کی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور نمبر 13 اعمال جمعہ میں سے سکون اور وقار کے ساتھ پیدل مسجد جانا، ہر قدم پر 1 سال کے روزے، 1 سال کی رات کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ مسجد دور ہونے کی صورت میں سواری پر بھی جا سکتے ہیں، مجبوری میں مذکورہ ثواب ملنے کی امید ہے کیونکہ ثواب عطا کرنے والی ذات بہت کریم ہے۔ اچھا، مسجد جب پہنچ جائے صفے تو صفوں کے متعلق یہ یاد رکھیے، اگر صفے پر ہے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ بڑھنا، ایسا کرنے والے اپنے لیے جہنم کا راستہ آسان کرتے ہیں، ان کو جہنم کا پل بنایا جائے گا، جہنمی ان کو رونتے ہوئے جہنم میں جائیں گی۔ یہ ابو داود شریف اور بخاری مع الفتح یہ حدیث اس میں بھی موجود ہے۔ اور نمبر 15، 2 آدمیوں کے درمیان اگر جگہ نہ ہو تو وہاں گھس کر نہ بیٹھنا چاہیے، بخاری شریف کے حدیث میں منع کیا ہے اس میں۔ اچھا، جو پہلے سے بیٹھا ہو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھنا چاہیے۔ حسب توفیق نوافل، تحیت المسجد، تحیت الوضو، صلاۃ التسبیح، جمعہ کی سنتیں، یہ جو ہے پابندی سے اس کو پڑھے۔ جمعہ کی سنت ویسے ہم پڑھتے لیکن اس کے علاوہ جو نوافل بتائے گئے ان کو بھی جو ہے پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو جو گناہ ہوئی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور خیر کے کاموں میں بلا عذر تاخیر کرنے والے جنت میں دیر سے داخل ہوں گے، جنت کی اونچی درجات سے محروم رہیں گے، اس لیے خیر کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے۔ اور آگے اعمال جمعہ میں سے جمعہ کی نماز سے پہلے صفوں میں قبلہ روخ بیٹھے، حلقہ بنا کر نہ بیٹھے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ابو داود شریف مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اور اگلا، جمعہ کی نماز کے لیے جاتی ہوئی ایسی ہی نماز جمعہ سے پہلے انگلیوں میں انگلی ڈال کر نہ بیٹھنا، انگلیوں میں انگلی ڈال کر نہ بیٹھنا، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور بیٹھے بیٹھے اونگ آنے لگے اور ابھی خطبہ شروع نہ ہوا ہو تو جگہ بدلنا چاہیے تاکہ یہ جو کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور پھر جو ہے خطبہ بیٹھ کر جو ہے سننا، بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ خطبے کے وقت اچھی بری ہر بات سے خاموش رہنا اور خطبے کو غور سے سننا، کوئی فضول کام، کپڑوں بالوں سے کھیلنا وغیرہ، اس سے اپنے آپ کو ان فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ عین خطبے کے وقت خاص طور سے گھٹ مار کر بیٹھنا بھی منع ہے، یعنی اکڑ بیٹھ کر سرین زمین پر ٹک کر کپڑوں یا ہاتھ کے ذریعے دونوں گھٹنے اور رانے پیٹ کے ساتھ ملا لینا، اس سے جو ہے خاص طور پر پرہیز کرنا۔ جمعے سے جمعہ گناہوں کی معافی ان چیزوں سے بچنے پر موقوف ہے، اور فضول کام کرنے والے کو جمعے کا مکمل ثواب نہیں ملتا۔ خطبے کے وقت بات چیت کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گدھے سے تشبیہ دی ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں لاد دی گئی ہو۔
تو بات چیت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا، جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا۔ اور اس جمعے سے پہلے جمعہ کی تمام خطا چاہے جو صغیرہ ہو اس کے معاف ہو جائیں گے، چونکہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور جمعے کے دن عصر کی نماز جس جگہ پڑھی ہو وہیں بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کی 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آخری عمل یہ ہے کہ جس شخص نے 5 اعمال ایک دن یعنی جمعہ میں کیے، اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کی، جنازے میں شرکت کی، روزہ رکھا، جمعے کی نماز کے لیے گیا، غلام آزاد کیا یا صدقہ کیا، تو ان تمام اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت والوں میں سے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جمعے کے اعمال کے بارے میں کچھ مختصر سی درس تھی، تو اس کو یاد رکھیے اور جمعے کے دن ان کا خوب اہتمام کیا جائے۔